غزہ میں جنگ بندی پر اٹھنے لگی آواز، یو این کے بعد اب قطر نے کیا آگاہ، امریکہ سمیت تمام ثالث ملکوں کی بڑی پریشانی۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا ہے کہ غزہ میں سیز فائر معاہدے کی قابض اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں ثالثوں یعنی جو میڈیٹر کنٹریز ہیں انہیں شرمندہ کر رہی ہیں اور مشکل صورتحال سے دوچار کر رہی ہیں، اور جنگ بندی کو مستحکم بنانے کی کوششوں کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اور ہم جیسا کہ لگاتار غزہ اور اسرائیل کے بیچ جو تنازع ہے یا پھر اس کے بعد جو جنگ کے حالات تھے، اور اب جبکہ سیز فائر یعنی جنگ بندی نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے سیز فائر کی لگاتار خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے الزامات لگ رہے ہیں اسرائیل پر، اس بارے میں لگاتار آپ کو ہم رپورٹس دے رہے ہیں۔ اور اب یہ خبر کافی اہم ہے جو اس وقت آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ لگاتار کیے جا رہے خلاف ورزی پر، یعنی کہ سیز فائر تو لاگو ہے لیکن اسرائیل کی جانب سے لگاتار اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس پر اب قطر کے وزیر اعظم نے بھی آواز بلند کی ہے، یعنی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ قطری عہدیدار نے یا قطر کے وزیر اعظم نے صحافتی بیانات میں وضاحت کی ہے کہ دوحہ نے بارہا غزہ میں قابض اسرائیل کی جانب سے جاری بمباری اور ٹارگٹ کلنگ کے معاملات اٹھائے ہیں اور ان کے نتائج سے خبردار کیا ہے، کیونکہ یہ اقدامات حالات کے استحکام کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ قطر بار بار اپنی جو ذمہ داری ہے اور اپنے اصولوں کے پابند رہتے ہوئے اس ذمہ داری کا احساس نہ صرف یہ کہ خود کر رہا ہے بلکہ یہ دنیا کو باور بھی کرا رہا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہوگا کہ سیز فائر آخر لاگو ہے تو اس کے باوجود یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم نے اس امر پر زور دیا کہ غزہ کے لیے انسانی امداد غیر مشروط اور بلا رکاوٹ پہنچائی جانی چاہیے، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، اور قطر کسی ایسی سیکیورٹی ترتیب کو قبول نہیں کرتا جو ایک فریق کو دوسرے کی قیمت پر تحفظ فراہم کرے، جن میں نام نہاد فورس آف اسٹیبلٹی جیسے تصورات بھی شامل ہیں۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصر کے شرم الشیخ میں امریکہ، فلسطین، ترکی اور کئی ملکوں کے اس میں قطر کے بھی لوگ شامل تھے، تو کئی ملکوں کی ثالثی کے بیچ امریکہ کی قیادت میں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں یہ ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ اسرائیل اب جنگ بندی کرے گا، جنگ بندی پر عمل کرے گا، نہ اسرائیل غزہ پر بم برسائے گا، نہ فضائی حملے کرے گا، نہ توپوں سے حملے کرے گا، اور نہ اسرائیل کی بحریہ جو حملے کرے گی، اور جواب میں فلسطین بھی اپنی جدوجہد کو روک دے گا۔ اسے کئی مراحل تھے اور یہ پہلا فیز تھا، پہلا مرحلہ جو ہے وہ ابھی ایک طرح سے نافذ العمل ہے۔ اب تو باری یہ آ رہی ہے کہ دوسرا مرحلہ جو اس کی شروعات ہوگی، لیکن اس پہلے مرحلے میں بھی اسرائیل نے شروعاتی دنوں میں تو جنگ بندی کی، لیکن اسرائیل کا جو رویہ ہے وہ کافی شرمناک رہا ہے، یہ اب ان ممالک نے بھی محسوس کیا ہے، اور اسرائیل نے اس کے خلاف جاتے ہوئے، یعنی کہ جو سیز فائر کی شرائط ہے اس کے خلاف جاتے ہوئے اسرائیل اب تک تقریباً 600 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اور اس اثنا میں یعنی کہ 10 اکتوبر 2025 جب یہ جنگ بندی نافذ ہوئی تھی تب سے لے کے آج تک اس اثنا میں تقریباً 380 فلسطینیوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الرحمن اس سے قبل بھی خبردار کر چکے ہیں کہ قابض اسرائیل کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی بارہا خلاف ورزیوں کے باعث غزہ میں دوبارہ جنگ بھڑکنے کا خدشہ موجود ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ غزہ کے رہائشی اپنی سرزمین چھوڑنا نہیں چاہتے اور انہیں اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کے رہائشی، غزہ کے رہنے والے لوگ جنہوں نے اس سرزمین میں جن کی پیدائش ہوئی، جو وہاں پلے بڑھے، وہ اپنے گھر مکان چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے، لیکن غزہ کے لوگ ایسا نہیں چاہتے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ تو جو قطر کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے مزید کہا کہ قطر تنازعات کے حل کے لیے مسلسل سفارتی راستوں پر زور دیتا رہا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری انتہا پسند دائیں بازو کے ان ایجنڈوں کی یرغمال نہیں بن سکتی جو فلسطینی عوام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ یعنی صاف اشارہ قطر نے کر دیا ہے کہ فلسطینی عوام پر ہو رہے مزید ظلم، خاص طور سے اس دوران جبکہ وہاں سیز فائر لاگو ہے، جنگ بندی کا نفاذ ہے،
قطر ایسی کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سیز فائر معاہدے کے نفاذ کے بعد سے قابض اسرائیل 813 سے زائد خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا آپ کو کہ 600 سے زیادہ، لیکن اب حماس کا یہ کہنا ہے کہ 800 سے زیادہ خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا چکی ہیں، یعنی جنگ بندی کی خلاف ورزی، اور جن کا اوسط بتایا گیا ہے کہ جن کی اوسط تقریباً 25 خلاف ورزیاں یومیہ بنتی ہیں، جو کہ 10 اکتوبر 2025 سے نافذ العمل ہے۔ اور اب جو ہم بات کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں، یہ 18 دسمبر کی بات ہو رہی ہے، تو فی دن اگر جوڑا جائے تو ہر دن کے حساب سے 25 خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا اسرائیل پر دباؤ بنایا جا رہا ہے؟ کیا وہ امریکہ، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پر اس طرح کا دباؤ بنا رہے ہیں کہ وہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں نہ کرے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ہی خلاف ورزی والے حملے میں حماس کے ایک مقبول لیڈر جن کا نام رائد سعد تھا، ان کی بھی ہلاکت ہو گئی، اور اس کی وجہ خلاف ورزی کرتے ہوئے، جنگ بندی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کے غزہ پر حملے ہیں۔ حالانکہ اس ہلاکت کے بعد جب کوئی فلسطین یعنی حماس کے ایک اہم لیڈر تھے، ان کی جان جب چلی گئی، ان کی ہلاکت ہو گئی، اس پر کافی غم و غصہ ہے، لیکن امریکہ نے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اس کی جانچ کرے گا۔ تو بہرحال حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل لگاتار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور 10 اکتوبر 2025 جب یہ جنگ بندی نافذ ہوئی تھی تب سے لے کے اب تک 800 سے زائد مرتبہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ یہ خطرناک تصعید معاہدے کے تسلسل کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے اور جنگ بندی کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ جو فلسطینی جو ذرائع ہیں، جو اتھارٹی کی طرف سے جو اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 393 فلسطینی شہری ان کی جانیں جا چکی ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 1074 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطر نے جب اس بات کو اٹھایا ہے تو کیا واقعی قطر کی اس آواز پر لبیک وہ تمام ممالک کریں گے جو مصر کے شرم الشیخ میں طے پائے معاہدے میں شامل تھے؟ چونکہ ان میں سے ایک تو امریکہ کی قیادت تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت تھی، اور کئی ممالک ایسے تھے جو اس کے ضمانتی تھے۔ تو اگر وہ ضمانتی تھے تو کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ بنائیں کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں؟ اور وہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب جنگ بندی کا پہلا مرحلہ لگ بھگ ختم ہونے والا ہے اور دوسرا فیز جو ہے اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ تو اس موقع پر، اس نازک موڑ پر یہ دباؤ بنایا جانا اسرائیل پر بہت ضروری ہے کہ اسرائیل خلاف ورزی جنگ کی کرنا بند کر دے اور خطے میں امن بحال ہو سکے۔